بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے مطالعہ اسلام جماعت پنجم کا لیکچر نمبر 17۔ آج کے لیکچر میں ہم سبق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، چونکہ پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آدھا حصہ پڑھا تھا۔ ویڈیو کے طویل ہونے کی وجہ سے ہم نے لیکچر مختصر کیا تھا۔ اس لیکچر میں ہم بقیہ حصہ پڑھیں گے سبق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو چلیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ فیاضی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد سخی اور فیاض تھے، اس لیے آپ کا ایک لقب غنی بھی تھا۔ آپ بیواؤں، یتیموں اور غریبوں کی دل کھول کر مدد کرتے تھے۔ آپ امت میں سب سے زیادہ سخی شمار ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی کا یہ حال تھا، اتنے سخی تھے کہ آپ کا ایک لقب غنی بھی تھا، یعنی غنی لقب آپ کا سخی ہونے کی وجہ سے پڑا تھا۔ آپ انتہائی فیاض و سخی تھے، اس لیے آپ کا ایک لقب تھا غنی۔ آپ بیواؤں، یتیموں اور غریبوں کی دل کھول کر مدد کرتے تھے۔ آپ امت میں سب سے زیادہ سخی شمار ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا۔ فیاض و سخی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ شرم و حیا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی خاص خوبی حیا ہے۔ آپ کی شرم و حیا کا درجہ ایسا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی حیا کے پابند تھے۔ شرم و حیا ان میں کوٹ کوٹ کے بری تھی، اور شرم و حیا، خصوصاً حیا آپ کی خاص خوبی تھی۔ آپ کی شرم و حیا کا درجہ ایسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یعنی آپ اتنے سخی تھے، اتنے حیا کے پابند تھے کہ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے تھے۔ خلافت راشدہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پیارے بچوں، ان گرین ایریاز کو دیکھیں، یہ وہ اسٹیٹ ہے، یہ وہ ملک ہے جہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت میں اسلام یہاں تک، ان علاقوں تک پھیل چکا تھا۔ الجیریا، تیونس، لیبیا، مصر، سوڈان، چاڈ، شام، اردن، ترکی، عراق، سعودی عرب، یمن، مسقط، متحدہ عرب امارات یعنی UAE، بلوچستان، پاکستان تک اسلام پھیل چکا تھا، یہاں تک آ چکا تھا۔ افغانستان، تاجکستان، ایران، آذربائیجان، ارمینیا، ترکمانستان وغیرہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں اسلام ان علاقوں تک، ان ممالک تک پھیل چکا تھا۔ صبر و تحمل، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حلیم الطبع تھے۔ آپ نے مخالفین کی الزام تراشیوں کو نہایت صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ پیارے بچوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی تحمل والے طبیعت کے مالک تھے، حلیم الطبع، کہ آپ کی طبیعت میں صبر شامل تھا۔ آپ انتہائی صابر تھے، صبر کرنے والے تھے۔ مخالفین نے آپ پر طرح طرح کے الزام لگائے، مگر آپ نے انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ مخالفین کی الزام تراشیوں کو برداشت کیا اور اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ زہد و تقوی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی مالدار تھے، اس کے باوجود آپ نے کبھی غرور و تکبر کا اظہار نہیں کیا، ہمیشہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کی۔ پیارے بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ انتہائی مالدار ہونے کے باوجود، امیر ہونے کے باوجود بھی آپ نے کبھی غرور و تکبر نہیں کیا۔ آپ نے انتہائی سادہ زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کی، یعنی تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاری۔ ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے اور عاجزی سے پیش آتے لوگوں کے ساتھ۔ علم و فضل، آپ نے بچپن ہی میں پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے علم و فضل میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ وحی کی کتابت بھی کرتے تھے، قرآن کے حافظ اور اسلامی علوم کے ماہر تھے۔ آپ کو حج کے مسائل پر سب سے زیادہ عبور حاصل تھا۔
پیارے بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا آپ نے۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو وحی لکھنے پر مقرر کیا تھا، یعنی جب وحی نازل ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تو کچھ صحابہ ایسے تھے جو وحی کو لکھتے تھے، ان صحابہ کرام کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، یعنی کاتبین وحی میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو وحی کی کتابت کرتے تھے، یعنی وحی لکھتے تھے۔ آپ قرآن کریم کے حافظ بھی تھے، اسلامی علوم کے ماہر بھی تھے۔ سب سے زیادہ حج کے مسائل پر آپ کو دسترس حاصل تھی، یعنی عبور حاصل تھا۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھانا اور اچھا سلوک کرنا۔ رشتہ داروں کے ساتھ خاص طور پر حسن سلوک کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے عثمان تھے۔ پیارے بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نرم مزاجی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد نرم دل اور شفیق تھے۔ آپ اس بات کا پورا خیال رکھتے کہ آپ کی طرف سے کسی کو معمولی سا بھی دکھ نہ پہنچے۔ آپ دوسروں کے دکھ درد میں شریک رہتے تھے۔ پیارے بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نرم مزاج تھے۔ آپ انتہائی نرم دل کے مالک تھے اور دوسروں پر شفقت کرتے تھے، یعنی شفیق تھے، یعنی دوسروں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے، محبت سے پیش آتے تھے، نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آپ اس بات کا پورا خیال رکھتے تھے کہ میری طرف سے کسی کو معمولی سا دکھ بھی نہ پہنچے۔ اگر میں کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا تو کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ آپ کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی تھی کہ میری طرف سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ آپ دوسروں کے دکھ درد میں شریک رہتے تھے۔ شہادت، آپ نے 12 سال تک خلافت کی ذمہ داری ادا کی، یعنی آپ 12 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے، امیر المؤمنین رہے۔ 12 سال تک آپ مسلمانوں کے خلیفہ رہے، 12 سال تک آپ نے خلافت کی ذمہ داری ادا کی۔ بعد میں کچھ لوگوں نے آپ کے خلاف بغاوت کر دی اور بالآخر انہوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 82 ایئرز تھی، یعنی 82 سال تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام میں ایک عظیم سانحے کی حیثیت رکھتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ کی دور خلافت میں کچھ لوگوں نے آپ کے خلاف بغاوت شروع کر دی، کچھ لوگ مخالفین بن گئے اور آپ کے خلاف بہت بڑی بغاوت شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے گھر پہ پہرا لگائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا پہرا لگائے، ایسا نہ ہو کہ یہ باغی لوگ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ چونکہ آپ انتہائی نرم دل کے مالک تھے، انتہائی پرہیزگار تھے، اس لیے آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ صحابہ کرام میرے گھر پر پہرا دے۔ آپ نے پہرا دینے سے منع فرمایا۔ پھر ایک دن آپ مسجد میں تلاوت فرما رہے تھے، قرآن کریم کے سامنے بیٹھے تھے، آپ تلاوت فرما رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ آپ جب شہید ہوئے تو آپ کی عمر اس وقت 82 ایئرز تھی، یعنی 82 سال عمر تھی آپ کی۔ آپ نے 12 سال تک خلافت کی ذمہ داری ادا کی۔ آپ کے مرنے سے اسلام کو بہت بڑا سانحہ ملا، یعنی آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مسلمانوں کو ایک بہت بڑا سانحہ اور نقصان ہوا، چونکہ آپ حافظ قرآن بھی تھے، انتہائی نیک اور عادل خلیفہ تھے اور لوگوں کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کرتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، اور مسلمانوں کے لیے خصوصاً اسلام کے لیے آپ نے بہت زیادہ خدمات دی۔ اس لیے آپ کی وفات مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سانحے کی حیثیت رکھتی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم آتے ہیں سرگرمی کی طرف۔
تفہیم میں دیکھیں سوال نمبر 1 ہے درست بیان پر ٹک کا نشان لگائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق تھا بنو امیہ سے، خاندان بنو امیہ سے۔ ذوالنورین کے معنی ہے دو نوروں والے، ذوالنورین کے معنی ہے دو نوروں والے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام تھا اروہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام تھا عفان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت خلافت تھی 12 سال۔ مدت کہتے ہیں بیٹا زمانے کو، خلافت مین کتنے سال وہ خلیفہ رہے، تو مدت خلافت مین کتنے عرصے تک وہ خلیفہ رہے، تو وہ 12 سال۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت خلافت ہے 12 سال۔ سوال نمبر 2 کو دیکھیں بچوں، خالی جگہ پر کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پوش پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں مسجد نبوی کی توسیع کی، یعنی اپنے عہد خلافت مین کے اپنے خلافت کے زمانے میں، اپنے خلافت کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع کی، یعنی مسجد نبوی کو اور بھی وسیع کیا، بڑا کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کی خاص خوبی حیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مخالفین کی الزام تراشیوں کو نہایت صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ داروں سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ پیارے بچوں، سبق تو ہم نے ختم کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا کام، آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ ان دونوں سوالات کو، سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 کو صاف اور خوشخط نیٹ نوٹ بک میں لکھ کے اور واٹس ایپ گروپ میں اس کے پکچر شیئر کریں تاکہ میں ٹائم پہ اس کو چیک کروں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما